ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ماضی کی مشہور تمہارا ڈانسر بلی، جس کا نام مولانا طارق جمیل نے ابو ہریرہ رکھا، ناچ گانے کی زندگی چھوڑ کر مسجد میں امامت کروانے والے ابو ہریرہ اپنی مسجد میں خواجہ سراؤں کے لیے اسلامی تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بڑی درسگاہیں ہم نے دیکھی ہیں جہاں پر مسلمانوں کے بچے بچیاں جاتے ہیں، لیکن خواجہ سراؤں کی درسگاہ پہلی دیکھی ہے، یہ کنسپٹ کہاں سے ہے؟ یہ پہلی ہے، دنیا کی پہلی درسگاہ ایسی ہے جس میں اللہ نے ہمیں بہت زیادہ دینی فائدے حاصل ہوئے ہیں، جس میں میری زندگی بدل رہی ہے، آنے والے خواجہ کی زندگی بدل رہی ہے، اور زندگی کے دین کے اوپر آ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا ہونا دین کے اوپر ہونا شرط ہے، اور لیکن دین نہ سیکھنا یہ تھوڑی سی کمزوری ہے۔ تو الحمدللہ ایک طبقہ ہے، پوری دنیا میں ہے ویسے تو خواجہ صاحب کو ملیں گے، پاکستان میں خواجہ صاحب طبقے کے اندر ایک دین کی محنت اللہ نے چالو کی ہے، ایک دین کی روشنی اللہ چلائی، جس میں تبلیغ والے دروازے آتے جاتے ہیں۔ میرا بھی ایک دوست تھا تبلیغ میں لگا ہوا، اس نے مجھے 2012-13 میں مجھ سے بات کرتے کرتے سال دوست، میں نے اتنا نا اس کو میں کہ میں تو مولویوں سے ڈرتا تھا، وہ تھی میں کہ اس میں زیادہ پٹھان ہوتے ہیں، میں تو نہیں، بہرحال بلکہ اس کی باتیں بڑی خوبصورت تھی اور دل کو ہلا دینے والی تھی، ایمان افروز باتیں تھیں۔ ایمان بات کرتے کرتے میں نے نماز شروع کر لی اسی بھائی دوست کی برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دین پہ کرتے آخر ہم نے شوبز کو خیر بات کہہ دی۔ کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں ڈانس کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں، تو ہمیں پیسہ آ رہا ہے، اگر دین کے کام میں چلیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا، تو پیسہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں دنیا خود رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ دین کی محنت کم ہوتی ہے۔ جب دین کی محنت کو، اعمال کو، ذکر کو، درود پاک کو، پہلے کلمے کے ذکر کو، درود پاک کی تسبیحات کو بڑھا دیں گے نا، تو دنیا ہیچ اور نیچ نظر آئے گی۔ دنیا کی رغبتیں، دنیا کے شوق، دنیا اکٹھی کرنے کا جو لالچ ہے وہ ختم ہو جائے، کام ہو جائے گا، لیکن یہ ہوگا ایمان کی محنت سے۔ تبلیغ میں جاتے ہیں، ایمان بنتا ہے تو دنیا کچھ بھی نظر نہیں آتی، پھر قبر کی فکر ہوتی ہے، مرنے کا خوف آتا ہے کہ یار میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تب یہ چیزیں ہم بات کرتے کرتے تو ہمارے منہ پہ داڑھی انہی باتوں سے آئی ہیں۔ کتنے خواجہ سرا اسی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بھی ہم نے مرنا ہے، لیکن جو دنیا کو چھوڑنے کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ پھر کبھی دنیا بھی چھڑا دیتے ہیں۔ تو ایمان آئے گا تو دنیا رخصت ہو جائے گی، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، لالچ ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان کی محنت کو بڑھا دینا چاہیے۔ آپ پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ جیسے وہ نکلتے ہیں مختلف علاقوں میں، تو آپ بھی جانا شروع کر دیا؟ دیکھیں میں تبلیغی جماعت کے ہی چند جو ہے نا وہ بزرگوں کی بدولت سے مجھے اللہ نے یہ داری، یہ نماز قرآن کی روشنی میں ڈالا ہے، ان کی میرے پیچھے کوئی محنت اور دعائیں ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے بہت خصوصی مجھے وقت دیا، بہت زیادہ مجھے ٹائم دیا، بہت زیادہ میرے پیچھے دعا کی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے لگایا دین کے اوپر۔ نام بھی ماشاءاللہ طارق جمیل صاحب نے خود رکھا ہے؟ جی میرا نام اصل نام تو محمد شہزاد ہے، لیکن میرے جو استاد جو ٹیچر تھے، انہوں نے جو گرو تھے، انہوں نے میرا نام بلی رکھا ہوا تھا، پیار سے بلی کہتے تھے۔ تو بلی میں نے مولانا طارق جمیل سے جب پہلی ملاقات ہوئی نا، تو مولانا نے مجھے پوچھا کیا نام ہے تمہارا، تو میں نے کہا مولانا بلی۔ تو ایک مولوی صاحب تو کہنے لگے ہم نا مولانا اس کو پیار سے ام ہریرہ کہتے ہیں، یعنی بلیوں کی ماں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بڑے لوگ ہیں، بڑی بات، فرمانے لگے نہیں اس کو ابو ہریرہ کہا کرو۔ تو تب سے ابو ہریرہ لوگ کہتے ہیں، اصل نام کا اتنا نہیں۔ تو وہ ابو ہریرہ کہاں، وہ محمد شہزاد، وہ بلی بھائی، تو وہ آپ ابو ہریرہ، تو یہ دین کی برکات سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو یہ پیچھے ایک محنت کسی اللہ والوں کی، تبلیغ والوں کی ہے، تو ہمارے اندر دین کی برکتیں آئی ہیں۔ فضائل صدقات جیسے میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ جہاں ان کو درس دے رہے تھے، فضائل اعمال کا درس دیتے ہیں، ابھی آپ ماشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے قرآن کتنا یاد کر چکے ہیں، وہ تھوڑا سا ناظرین کو سنا بھی دیں، اور باقی کتابیں کون کون سی پڑھی؟ الحمدللہ جی میں نے پہلے ناظرہ صحیح کیا اپنا، میرا ناظرہ ٹھیک نہیں تھا، قرآن کے زیر زبر مخرج صحیح نہیں تھے۔ میں نے اسی درسگاہ کو، جس کے تو 5 سال اس درسگاہ کو ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، تو میں نے شروع تو میں نے اپنے سے سٹارٹ کیا کہ یہ درسگاہ، اور بھی ہمارے ساتھی جو میرے ساتھ دین نماز قرآن میں لگے نا، ہم نے مل کے ایک درسگاہ کو جو ہے نا اس کو کریٹ کیا تھا، تاکہ درسگاہ کے ہمارے خواجہ سرا آسانی سے آ کے ہاں نماز سیکھ سکیں، قرآن سیکھ سکیں، دینی مسائل پاکیزگی کی طرح سیکھیں۔ تو چونکہ پہلے میں مستق اللہ نے مجھے چلایا، تو میں نے جو قاری رکھا، جو ہم نے اس سے پہلے جو سیکھا، ناظرہ ٹھیک کیا، پھر میں نے سوچا کہ درسگاہ تو میرے پاس ہے، میں ادھر ہم آتے ہیں تو پہلے تو مجھے فائدہ ہو، تو میں نے نا حفظ شروع کیا۔ حفظ میں مجھے قاری صاحب نے پہلے نا 30واں سپارہ حفظ کرا، جس کی 37 صورتیں ہیں، وہ اللہ نے مجھے حفظ کرا دیا، میں روزانہ الحمدللہ سناتا ہوں۔ اور پھر اب میں نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یعنی حفظ کر رہے ہیں مزید؟ ہاں کرتا رہتا ہوں، دعا کرنے اللہ کرا دے، لیکن جتنا یہ کہ ہو کہ باقی بھی آگے کروا دے گا۔ ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کر کے ترنم سے، تنم تو نہیں ایک اللہ بات۔ جیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا نام ہے؟ سیمی باٹ۔ سمی بٹ آپ کب سے ابو ہریرہ بھائی کے پاس آ گئے؟ ابھی میں نئی اسٹوڈنٹ ہوں ان کی، حالانکہ یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے۔ پہلے آپ کے اسٹوڈنٹ؟ ہاں، تو جو چیزیں آپ نے سکھائی ہیں کیا آپ وہی توقع کر رہی تھی کہ ہریرہ آپ کو وہی چیزیں سکھائے گا یا اب دین؟ نہیں بھول گیا وہ سب کچھ، شکر الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ یہ میرے گرو تھے اور یہ میرے ٹیچر بھی تھے، ہمارے بڑے داد گرو بھی تھے، ابھی بھی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اب ان کے پاس رہ کے جو ہم نے جو سیکھا، جو سنا، جو کیا، جو ان کے وہ پہلے والے وہ اخلاق تھے جو آج میرے کام آئے، تو اللہ مجھے دین پہ لگا دیا۔ یہ پہلے تبلیغ کا کام کرتے تھے، مطلب مورتوں کے ڈیروں پہ جایا کرتے تھے، اور یہ یہاں میرا محلہ شیرا والا فروغ گنج میں میرا گھر ہے، میرے گھر گئے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو خود گئے تھے آپ کے؟ ہاں جی، میرے گھر گئے تھے، اور آج سے 5-6 سال پہلے گئے تھے، اور میں اب بھی آئی ہوں یہاں پہ۔ ابھی تک آپ نے ابو ہریرہ بھائی سے کیا سیکھا ہے؟ جو چیز آپ بتانا چاہیں، جو دیگر خواجہ سر آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، وہ کیسے پہنچے؟ اخلاقیات کے لحاظ سے اکثر خواجہ سرا جو ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں یہ دینی درس کا ہے یہاں، تو ماشاءاللہ سب سے پہلے درس ہی اخلاق کا دیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ابو ہریرہ بھائی، ادھر ہماری کور قاری صاحب ہیں، ایک 2-3 ہیں یہاں پہ، ہمیں مختلف قسم کی تعلیمات دیتے ہیں، مطلب جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں گامزن کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، مطلب یہی ہے۔ اور پھر ایک میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میں ادھر جمعہ پڑھنے آیا، تو جمعہ پڑھا، ماشاءاللہ بڑا ادھر آ کے سکون ملا، بڑا پیار محبت ملا۔ پھر میں نے ادھر آنا شروع کر دیا، ہفتے بعد جمعہ ادھر میں نے جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں آ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب جمعہ ہوتا ہے، جمعہ آپ پڑھاتے ہیں؟ جمعہ ہمارے ایک مولوی صاحب قاری صاحب وہ جمعہ پڑھاتے ہوتے وہ پڑھتے ہیں جمعے جمعے کے وقت خواجہ سرا ہی ہوتے ہیں سارے یہاں پر؟ بنایا تو ہم نے یہ خواجہ صاحب کی ثانی کے لیے کہ خواجہ صاحب خوشی سے آئیں، ان کی لیے درسگاہ بنائی تھی، لیکن ہمارا چونکہ 5 وقت کی نماز میں جمعے کے اہتمام میں گیٹ کھلا ہوتا ہے، تو وہاں عام لوگ بھی آتے ہیں، لیکن وہ کسی کو ہم کچھ کہنے نہیں دیتے کہ وہاں بھی یہ خواجہ صاحب کی مسجد مدرسہ ہے، یہاں پہ خوشی سے آئیں، اپنا دین سیکھ رہے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ جمعے میں تو خواجہ سرا کافی سارے ہوتے ہوں گے؟ بہت آتے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ وہ سارا جمعہ کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ باقی مسلمانوں کی طرح جمعہ پڑھ لیے، ادھر سے سن لیے، ادھر سے نکال دیا، ویسے چلے جاتے ہیں یا کچھ رک بھی جاتے ہیں؟ نہیں وہ جمعے والے دن بھی کلاس ہوتی ہے، جمعے سے پہلے بھی 1 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، قاری صاحب کلاس دیتے ہیں، نماز قرآن سکھاتے ہیں، جمعے کے بعد بھی کلاس ہوتی ہے، پہ اہتمام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تو ہمارا کام ہے سنانا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب آپ اس طرف موو ہوئے تو کیا آپ کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کس طرف سے؟ ہاں تو لوگوں کی لوگوں نے جو جس روح میں دیکھا تھا کہ یہ شعبے ناچ کرنا تھا، ایک دم سے ہم جب کنورٹ ہوئے، داڑھی نماز قرآن، تو لوگ کہتے تھے لوگ نمازیں شروع کرتی ہیں، پھر بھی بھاگتے، مسجد میں جا کے سکون آتا تھا، دین کی بات سن، تو سوچا تھا کہ یہ تو چلتا ہے۔ پھر مجھے نا ہمارے لوگ جو ہے نا اللہ والے حوصلہ دیتے تھے کہ دیکھو نبیوں کو دین کے لیے ستایا گیا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولیاں، ہمارا کیا ہے، ہم تو کہاں شوبز کے ناچ گانے سے، ہم اس اللہ نے میں کہاں سے اٹھا کے تو دین پہ لگایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے شروع میں بہت باتیں ہوئیں، لوگ پہلے کہتے تھے کہ یار یہ ان کا بچہ ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا بھائی ایسا ہے، جب دین میں آئے اب لوگ مثالیں دیتے ہیں، دیکھو کل کا وہ لوگ ہے تو آج ماشاءاللہ نماز قرآن ہے، لوگ کہتے تھے یہ مدرسہ بننا ہی نہیں ہے، پھر جب بن گیا کہتے تھے یہ چلنا ہی نہیں ہے، جب چلنے لگا کہتے ہیں یہاں کون آئے گا، جب آنے لگے 1 2 3 اب 100 کے حساب سے لوگ ہمارے پاس آئے، اور ہم جو ہمارے جو تعلق والے خواجہ سے ہماری سہیلیاں تھیں، ہمارے جو گرو دوست تھے، دوسرے جو چاچا گرو تھے، وہ جو گرائیاں تھیں، وہ ہمیں دیکھتے تھے، کہتے ہاں یار، تو جب ہماری بات سنتے تھے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو کرتے کرتے ماشاءاللہ حالات آئیں، مشکلیں آئیں، تو لوگ نہیں چاہتے تھے، بڑی بڑی بحثیں سنی ہم نے، بڑے بڑے لوگوں کے تانے سنے، بڑے بڑے تقریباً، کبھی پہلے تبلیغ میں آئے تب بھی سنی، جب مدرسہ میں تب بھی سنے، جب شروع میں بہت لوگوں نے ہمیں ستایا۔ لوگ تعاون کرتے ہیں، چندہ صدقہ فطرانہ زکوٰۃ وغیرہ مدرسے جیسے عموماً مدرسوں میں دیتے ہیں، تو لوگ یہاں بھی دیتے ہیں آ کر؟ ضیاء بھائی ہم نا جب سے مدرسہ بنا نا، ہم نے سب سے پہلے طے کیا تھا، جو ہمارے بڑوں کی ہمارے ساتھ منشا تھی، جو چاہتے تھے، انہوں نے کہا تھا اپنے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں کرنا، آپ آگے دے جائے تو دے دے مدرسے کو دینا ہے، اور کسی خواجہ صاحب بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا ہے یا دینی درس کرنا ہے، تو ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں دے، کوئی دے گیا، ہم نے کہا چلو
किसी की नेकी कोई पता नहीं किस दिल से दे रहा है, कोई दे गया हमने रख लिया है, लेकिन हमने इसको ना तो हमने अपने मदरसे के बाहर गला रखा हुआ है कि जो कि चंदा डालें, ना हमने चंदे का कभी रुमाल चलाया इधर जुम्मे वाले दिन कभी, लेकिन हमने इसको ये नहीं कहा कि अब लोग हमें देंगे, फिर अल्लाह देगा जिसने पहले हम जब शोबिज में इतना कमाते थे तब भी तो अल्लाह चाहता था, अब तो हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, चलो अपने तबके में ही कर रहे हैं माशाल्लाह, तो अल्लाह पाक तला अल्लाह ही रहे।